الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے. یہ آخری عشرہ جو ہے پورے رمضان کے مہینے کے لیے نچوڑ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ آخری 10 دن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو شد میزارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہ بند کس لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ خوب عبادت میں لگ جاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور رات کو جاگا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اور یہ ایسا عشرہ ہے، ایسے 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ تعالی جانتے ہیں. کسی کو یہ نصیب ہو جائے، مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو. اور وہ تاک راتیں کل 5 راتیں ہیں، 21، 23 جو کہ رات گزری، اور آگے 25 کی رات آئے گی، پھر 27 اور پھر 29 کی رات. ان راتوں میں آپ نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ہمیں وہ رات مل جائے تو اللہ سے کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سے یہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے. اور یہ آخری عشرہ جو ہے
حدیث کے اعتبار سے یہ عتق من النیران، آگ سے آزادی کا یہ آخری عشرہ 10 دن ہے۔ ایک دن ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے، بخشش کے 10 دن ہیں، اور آخری عشرہ، آخری 10 دن وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر بخشش بھی نہیں ہوگی، مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر جہنم سے آزادی بھی نہیں ہوگی۔ تو نچوڑ وہی اللہ کی رحمت کا ہی نکلتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہی ہر شے پر غالب ہے۔ اس لیے یہ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے اللہ کا فرمان کہ میری رحمت، رحمتی واسعت، میری رحمت یہ میرے غصے پر بھی غالب ہے، وسیع ہے۔ غالبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کی رحمت ہی ہوگی، اس لیے اللہ سے رحمت مانگی جائے کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت والا معاملہ فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ تو بہرحال یہ دن چل رہے ہیں تاک راتوں کی، باقی جو تاک راتیں رہتی ہیں ان میں خوب اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو منایا جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید ایسی اللہ کی یہ نعمت ہے اس امت محمدیہ کے لیے کہ اس نعمت عظمیٰ سے فرشتے بھی محروم ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اتنا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی لب پڑھنے والے کے لب کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ بہت زیادہ اس قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں مقدس پاک کلام قرآن مجید کو اتارا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، ان دنوں کی قدر کریں۔ بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ کیسے؟ کہ اگر ہم اس کو قیمتی بنائیں گے، اس کی قدر کریں گے تو ہمارے لیے قدر والی رات بن جائے گی۔ قدر کیسے ہوگی؟ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو بہرحال اس باقی دنوں کو 6-7 دن باقی جو رہتے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اور اللہ کی عبادت میں اس کو زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ 2-3 موضوع ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کیا جائے گا، کیونکہ اس مبارک مہینے میں فرمان ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفلوں کی بھی اس میں وہ زیادہ نفل بھی زیادہ پڑھنے چاہیے، نوافل کی بھی وہ اہمیت ہے، زیادہ سے زیادہ نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا میرا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شان آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی ہے اور 17 رمضان المبارک کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ تو ان حضرات کا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر ہوگا تاکہ یہ بھی ہمارے لیے فضیلت ہے۔ ان حضرات کا ذکر کرنا، ازواج مطہرات کا، خلفاء راشدین کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، یہ بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کہ تیرا میرے ساتھ مرتبہ ایسے ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقام اور مرتبہ تھا۔ اب اس کی کیا تشریح ہے، تفصیل کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔
اور حضرات جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے خلافت اولا مراد ہے، لیکن اس سے خلافت اولا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، تو خلافت اولا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ ذرا ہمیں توجہ کے ساتھ سن لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون سے فرمایا کہ پیچھے قوم کا خیال رکھنا، پیچھے قوم کا خیال رکھنا۔ تشریف لے گئے۔ بیان ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جنگ پر، غالباً جنگ تبوک تھی، تشریف لے گئے، پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے، عورتوں میں اور بوڑھے مردوں میں آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ان کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، قوم کا خیال رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ دل میں خیال آیا کہ میں بھی آپ کے پاس پیچھے چلتا ہوں، اس جنگ میں شرکت کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے علی آپ یہاں پر کیسے، میں تو آپ کو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ تو آپ نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ مناسب نہ سمجھا کہ عورتوں میں اور بوڑھے مردوں میں پیچھے رہوں، میری یہ خواہش ہوئی، دلی تمنا ہوئی کہ میں بھی اس جنگ میں شرکت کروں۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیرا میرے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ تو بھی میرا ایسے بھائی ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے قوم کی حفاظت کے لیے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر گئے قوم کی حفاظت کے لیے، اور خود تشریف لے گئے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ اس سے ان کی ایک فضیلت ہمیں حاصل معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد وہ انسان ہے کہ جو 23 سالہ دور نبوت میں 27 جنگوں میں شریک ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہی بچپن سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور ان کی جو پرورش جو ہوئی، تربیت جو ہوئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ہوئی، بچپن نبی کے گھر میں ہی گزارا۔ تو بہت زیادہ یہ بھی فضیلت والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ 12 بہت بڑے قلعے تھے، ان میں سے 11 قلعے تو صحابہ کرام نے فتح کر لیے تھے، لیکن ایک قلعہ جسے خیبر کہا جاتا ہے، خیبر کا قلعہ، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے اس قلعے کی فتح رکھی ہے۔ تو اب سارے وہ کل جمع ہو گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، شدت کی تکلیف ہے، درد ہے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی کو یہاں پر بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، اسی وقت وہ صحت یاب ہوئے، درد جاتا رہا، تکلیف ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جھنڈا جو تھا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جس نے اکیلے اس خیبر کے قلعے کو، دروازے کو فتح کیا تھا اور اکھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس پر
اس موقع پر ایک اور بھی واقعہ پیش آیا۔ مرحب جو کہ بہت بڑا پہلوان تھا، اپنے آپ کو بہادر کہا کرتا تھا، اور اس کا یہ چیلنج تھا، وہ چیلنج کیا کرتا تھا کہ میرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تو بچہ ہو کر میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ میں تو بڑا پہلوان ہوں، بہادر ہوں، تو میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر سمتنی امو، میری ماں نے امی، ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد للکارا مرحب کو، پھر اور مقابلہ جب ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہ پچھاڑ دیا اور اس کو نیچے گرا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال اور ایک یہ جو آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی بڑے مقام، بڑا ان کا مقام اور بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ جنت میں عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب مرنے کے قریب تھی تو بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یا تو میرا چہرہ میرے باپ نے دیکھا ہے یا آپ نے دیکھا ہے، اور مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو کہیں میرے کفن پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس لیے پھر فرمایا کہ ایسے کرنا کہ میرا جنازہ رات کو لے کر جانا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، کفن پر بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہا کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ جس کا ہوتا ہے شریک ہونے والوں کی وجہ سے، جو لوگ شریک ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے جو جنازہ جو ہوتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو لوگ دور دور سے آئیں گے اور آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے، لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا۔ تو آگے پھر یہی جواب دیا کہ میرا چہرہ یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ اس سے ہمیں پردے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں کو پردہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ضروری ہے پردہ کرنا عورتوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں مکالمہ ہوا کہ سب سے زیادہ کس کی فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، محمد نبی کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میرا مقام زیادہ ہے، میری فضیلت زیادہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مرتبہ، میری فضیلت زیادہ ہے اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہوں، ان کی بیوی ہوں، اور کل قیامت والے دن ہر بیوی جو ہوگی وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور کل قیامت والے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اور آپ علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ کسی نے پوچھا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہے محمد بن عبداللہ کی، اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زوجہ ہیں محمد الرسول اللہ کی، کہ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، تو آپ کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت
ساری عورتوں پر ایسے ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر. یہ سرید جو ہے شوربے میں ٹکڑے بنا کر ایک کھانا بنایا جاتا تھا, سرید بنائی جاتی تھی, جو کہ پورے عرب کے اندر یہ مرغوب ایک کھانا سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا ایسے ہی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ہے. تو بہرحال آپ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے, مقام اور مرتبہ ہے. تو رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. اور آخر میں اب آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل ذکر کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم. آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اہل نصاب ہیں, یعنی جو نصاب کے جو مالک ہیں, ان کے بارے میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ صدقہ وصول کیجیے. کیوں؟ وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا, کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے, صدقہ خیرات جب ادا کریں گے, تو اس کے ساتھ ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی, طہارت حاصل ہوگی, دلوں کی طہارت ہوگی اور مال کی بھی طہارت ہوگی, کہ مال بھی پاک صاف ہو جائے گا, مال میں پاکیزگی آ جائے گی, دل کے اندر بھی پاکیزگی آ جائے گی. وَتُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کیجئے, ان کی دلوں کا تزکیہ کیجئے, ان کی دلوں کو سنواریے, گناہوں سے محفوظ رکھیے. یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, کہ جو یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, صدقہ خیرات جو ادا کرتے ہیں, ان پر آپ رحمت, ان کے لیے آپ رحمت کی دعا کیجئے. جیسے یہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام بھیجا کرو. تو اس قرآن مجید کی آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جن سے آپ زکوٰۃ وصول کریں گے, صدقہ وصول کریں گے, ان کے لیے صلی علیہم, ان کے لیے آپ رحمت کی دعا کیجیے. تو اس سے یہ ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو صاحب نصاب ہیں, اس کا نصاب بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, صدقہ خیرات دیا کرتے ہیں, اگر صاحب نصاب نہیں صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں, صاحب نصاب ہیں تب بھی صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ فریضہ خداوندی ہے, جیسے نماز کا ادا کرنا یہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے ایمان والو نماز کو قائم کرو اور وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کو ادا کرو. جیسے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے, فرض ہے, ایسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور فرض ہے. اور نماز جو اس سے خالق کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا, خالق کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا نماز ادا کرنے کے ساتھ. اور خالق کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے, کہ خالق کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کا کیسے خیال رکھیں گے؟ وہ زکوٰۃ کے ساتھ, صدقہ خیرات کے ساتھ. تو دونوں کے حقوق یہ اس میں بیان کیے جا رہے ہیں. اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے, جیسا کہ نماز کا ادا کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں, آج کل یہ اس کا وہ جو سونے کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے. بہت زیادہ اس کا وہ ریٹ ہے, شاید 5 لاکھ سے بھی اوپر ہے. بہرحال وہ معلوم کیا جا سکتا ہے مارکیٹ سے, روزانہ کے وہ اعتبار سے. تو یہ اس زکوٰۃ کا نصاب جو ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ, اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں, اس کے پاس 5 روپے بھی نہیں ہے, صرف اور صرف سونا ہے, تو اس صورت میں اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی جب سونا 7.5 تولے اس کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے. اور آگے سونا جس شکل میں بھی ہے, زیور کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں نہ ہو, ڈلیوں کی شکل میں ہو یا اینٹ کی شکل میں ہو, گھر میں موجود ہو یا گھر میں موجود نہ ہو, بینک کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے, تو جہاں پر بھی ہے مالک یہ ہے اور 7.5 تولے اس کی مقدار, اس کا وزن ہے, تو اس پر پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. اور اس پر سال بھی گزر جائے, یہ سال کا گزرنا بھی ضروری ہے.
ایک تو یہ سونے کے حوالے سے ہو گیا، اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں، صرف اور صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، صرف اور صرف چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو اب کتنی چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 52.5 تولے اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور وہ کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ سونا ہو یا چاندی ہو، زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی؟ یا مال تجارت ہو، یا اور اگر اس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، مال تجارت کے علاوہ اور اتنا زیادہ اس کے پاس اگر مال ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، مثال کے طور پر اس کے پاس نقدی ہے، کیش کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، یا پاکستانی کرنسی، جون سی بھی کرنسی ہو، تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ضرورت سے زائد ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ضرورت سے زائد ہو اور اتنی مقدار ہو، اتنا اس کے پاس کیش ہو، مال ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے مال تجارت، وہ بھی اس کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ 4 نصاب ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس سونا بھی، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ، اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، یہ 7.5 تولے کم مقدار میں سونا ہے، مثال کے طور پر 2 تولے ہے، یا اتنا اس کے پاس وہ سونا ہے کہ وہ اس سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سمجھ لیجئے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت بیوہ ہے، اس کو زکوٰۃ ہم نے دے دی۔ اس بیوہ کے بارے میں بھی یہ تحقیق کرنی چاہیے، موٹی موٹی تحقیق، اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے پاس زیور تو نہیں ہے سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں، یا اس کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اور وہ ضرورت سے زائد ہو اور 1 سال بھی اس پر گزر جائے، اگر تو اتنا اس کے پاس مال ہے یا اتنا اس کے پاس سونا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسی بیوہ عورت کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے، فریضہ خدا بندی ہے، اور ایک دعا بھی ہے کہ یا اللہ، فرشتے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں یا صدقہ خیرات کی صورت میں، کہ یا اللہ اللہم آتی منفقاً خلفاً، کہ یا اللہ جو آدمی آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمیں نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ کمی آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ مال کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اور جو آدمی خرچ نہ کرے، اللہم یا اللہ جو مال کو روک کر رکھے، ممسکن تلفن، اس کے بارے میں فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو روک کر رکھے، خرچ نہ کرے، اس کے مال کو ضائع کر دیجیے، تلف کر دیجیے، ختم فرما دیجیے۔ تو بہرحال سخاوت یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سخی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور بخیل یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ فریضہ خدا بندی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس دن انسان اس نصاب کا مالک بن جاتا ہے وہ اس دن کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، 1 رمضان کو نصاب کا مالک ہو گیا، اب اگلے سال جب 1 رمضان ہوگی تو اس پر اس وقت زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر اس کا مکمل جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کر لیا جائے۔ ایڈوانس بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جس دن مالک بنے ہیں اس دن سے
اگلے سال جو وہ دن جو آئے گا، یہ اس پورا سال جب گزر جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ رمضان کا انتظار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن فریضہ خداوندی جب لاگو ہو جاتا ہے تو اس کا اس وقت ادا کرنا، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے مدارس دینیہ یہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ صدقہ خیرات اور فطرانہ جو ہے، فطرانہ صدقہ فطر جو ہے، یہ عید والے دن صبح کے وقت جب چاند صبح صادق ہوتی ہے تو اس پر یہ بھی اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جو یہ نصاب کا مالک ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو کہا جاتا ہے اصول، اور اولاد کو کہا جاتا ہے اولاد، اور آگے اولاد کی اولاد، ان کو کہا جاتا ہے فروع، یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی محتاج ہیں، وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، بلکہ رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ تھوڑے سے مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ انوار رحمت یہ آپ کے تعاون کا منتظر رہتا ہے، خوب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا کیجیے، یہ آپ کے لیے اشاعت دین کا بھی سبب بنے گا اور فریضہ خداوندی کو ادا کرنے کا بھی سبب بنے گا۔